وَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و احسان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت و توسل سے آج ہم جمعۃ المبارک کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ تعالی عید الفطر اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، رمضان کے روزے عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کے بعد اب معمولات زندگی الحمدللہ دوبارہ ہمارے جاری اور ساری، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کون کون اللہ کے دروازے سے کتنا فیض اس نے لیا ہے۔ یہ اگلے دن اگلے مہینے ہمارے عمل، ہمارے قول اور فعل سے یہ ثابت کریں گے کہ واقعتاً ہم نے اس کی بارگاہ سے کچھ فیض حاصل کیا یا نہیں کیا۔ جیسے ایک بچہ جب کسی ماہر مکینک ہنرمند ٹیچر سے کچھ سیکھ کر کوئی کورس کر کے آتا ہے، تو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد کہ وہ اس مشینری کے بارے میں کیا آو نو رکھتا ہے، اور اس میں کیا ایسی تبدیلی آ گئی ہے، کیا اس کے فن میں تغیر آیا ہے۔ اس سے جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ واقعی یہ کچھ سیکھ کے آیا ہے یا ایسے ہی وقت برباد کر کے آیا ہے۔ اب رمضان بیسیکلی یہ جو وجود کی مشینری ہے، اس کے تزکیے کے لیے مہینہ ہوتا ہے، اور یہ ایک مہینے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کس نے اس مہینے میں اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے واقعتاً اس کی کوئی مینٹیننس، کوئی ریپیرنس، کوئی سروس، کوئی ٹیوننگ ہوئی ہے، یا ایسے یہ بھی ٹائم گزار کے آ گیا ہے۔ تو ہم نے اس حوالے سے جو عنوان شروع کیا تھا گفتگو کا، وہ اسی یاد دہانی کو تاکہ یاد رہے یہ ٹیوننگ اور یہ سروس ہماری اگر کوئی نامکمل رہ بھی گئی ہے تو ہم اس کو آگے اسی عنوان کو لے کے چلیں تاکہ یہ یاد دہانی ہمیں اس راہ کی طرف اور اس بارگاہ کی طرف متوجہ رکھ سکے۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے انسان کے سب سے خطرناک دشمن کی بات شروع کی، اور وہ دشمن اسے نفس کا دشمن کہتے ہیں، اور یہ دشمن، اس دشمن کا ڈیرا اور اس کا بسیرا باہر کی دنیا میں نہیں، انسان کی ریاست اور سلطنت وجود کی اس کے اندر اس کا محاذ ہے۔ اور وہ دشمن یقیناً بہت خطرناک ہوتا ہے، جس نے باہر سے حملہ نہیں کرنا ہوتا، اندر سے حملہ کرے۔ اس دشمن کو ٹھکانے لگانا آسان نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے ہم نے کچھ بنیادی چیزیں کہ یہ جو خواہشات انسان میں ہوتی ہیں، اور تکبر ہوتا ہے، حرص ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بیسیکلی انسانی نفس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے قرآن مجید سے کچھ رہنمائی لی تھی، اور کچھ ایسی علامات بھی دیکھی تھیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نفس ہم پہ غالب آ گیا ہے، دل بیمار ہو گیا ہے، کیسے پتہ چلے گا۔ آج میں نے اس عنوان کو آگے لے کے چلنے کے لیے قرآن مجید کی سورہ نجم کے ایک آیت کے چند الفاظ پڑھے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ میں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہے۔ اللہ بے فکر ہو جائے نا کہ ہو گیا جی بس کام ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جب تک تو زندہ ہے یہ تزکیے کا عمل جاری رہے گا، یہ ختم نہیں ہو سکتا، تاکہ ساری زندگی اس دشمن کو کبھی اپنے اوپر حاوی ہونے کا موقع نہ دے۔ تو پھر فرمایا هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ جانتا ہے کس کو کتنا تقویٰ ملا ہے۔ تم خود جاننے کی نہ کوشش، تم لگے رہو، بس مجھے پتہ ہے اللہ کہتا ہے تم کہاں تک آ گئے ہو، کتنی محنت کتنی کوشش کر لی ہے۔ تو یہاں
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ساری زندگی لڑکپن سے جوانی، شباب، بڑھاپے تک، حتیٰ کہ آخری سانس تک اس تزکیے کے عمل کو جاری رکھنے کی ترغیب دلائی ہے، حکم دیا ہے۔ تو اب آپ گرامی یہ پتہ چلا کہ یہ صرف رمضان کے ایک مہینے ہی نہیں کہ تھوڑا سا کوئی محنت کر لیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں، یا کوئی شب بارات آ گئی یا کوئی لیلۃ القدر آ گئی، بلکہ تزکیہ کا عمل انسان کا اپنی اصلاح کا، اصلاح احوال جس کو کہتے ہیں، یعنی اپنا حال بدلنے کی محنت، یہ اللہ تعالیٰ کو ساری عمر جاری رکھنا یہ پسند ہے، اور یہی اس کا فیصلہ اور حکم ہے۔ اور جو بندہ اس نفس کے شیطان سے ساری زندگی، ہر دن، ہر آنے والا لمحہ اس سے خلاف چوکس رہتا ہے اور محاذ اپنا قائم رکھتا ہے، تو وہی بندہ یقیناً اس قابل ہوتا ہے کہ وہ جب دنیا سے پردہ کرے تو اس کے نفس اس کی اطاعت میں، اس کی غلامی میں ہو اور اس کا تزکیہ ہوا ہو۔ ایسا شخص اللہ کی چوکھٹ پہ قابل قبول ہے، اور اسی کی جزا اللہ سے جنت اور آخرت کی بہتری کی صورت ہے۔ اب آپ گرامی، ہمارے جو روحانی عارف بزرگ لوگ ہیں نا، انہوں نے اس سارے تزکیہ کے حوالے سے ایک بڑی محنت اور کاوش سے ایک لب لباب اور نچوڑ خلاصہ میں دیا۔ 20 کتب تصوف میں یہ چیزیں موجود ہیں ڈفرینٹ، لیکن میں ان سب کو جمع کر کے نا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ضرورت ہمیں تزکیہ کی ہے۔ ہمارے آئمہ تصوف وہ فرماتے ہیں، صوفیہ اور عرفا فرماتے ہیں کہ خلق الانسان من 4 اشیاء، انسان کو اللہ تعالیٰ نے 4 عناصر سے مل کے بنایا، 4 چیزوں سے انسان کی جو خمیر ہے نا، جو مٹی اٹھائی گئی تھی، اس میں 4 انگریڈینٹس بنیادی طور پر موجود تھے۔ کون کون سے؟ فرمایا ماء، سب سے پہلا انگریڈینٹ جز اور عنصر وہ تھا پانی کا، پھر والنار، دوسرا آگ اٹھائی گئی اس کے خمیر کے لیے، اس کا خمیر بنانے کے لیے، تیسرا فرمایا والطین، اور مٹی اس میں شامل کی گئی، اور چوتھی چیز والریح، اور ہوا اس میں شامل کی گئی۔ یہ 4 انسان کے عناصر ہیں بنیادی طور پر، پانی، آگ، مٹی اور ہوا۔ یہ 4 اجزاء ہیں جو ملے تو انسان بنا، یہ وجود انسان بنا۔ اب آپ گرامی، پھر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب یہ انسانی خمیر گوندا گیا اور پھر ہر ایک بندے کو، میرے آپ کو جو جو وجود اس کا بنایا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص میکینکس اور اپنی ایک خاص فطرت کے تحت کسی ایک جز کو اس میں سے بڑھا دیا، اور وہ صوفیہ فرماتی ہیں فَإِن كَثَرَ مَاءَهُ، اگر انسان کی خمیر میں پانی زیادہ ہو جائے، یہ پانی والا جز یہ کثیر ہو جائے باقیوں کے مقابلے میں، تو فرمایا فَهُوَ اللَّبِيبُ، تو ایسا انسان بڑا عقل مند، دانشور ہوتا ہے، اور یہ عقل مندی سے اجاریاں، لوگوں کو دھوکے دینا اور تیز تراز ہو کے لوگوں کو بیوقوف بھی بنا سکتا ہے۔ یعنی عقل مند بھار صورت ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے خمیر کے اندر پانی کثرت سے ہو، زیادہ ہو۔ پھر صوفیہ فرماتی ہیں فَإِن كَفَرَ نَارَهُ، اگر کسی بندے کے خمیر میں آگ زیادہ ہو گیا، آگ والا جز بڑھ گیا باقی اجزاء سے، تو فرمایا فَهُوَ حَرِيص، ایسا شخص حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے۔ آگ کہیں لگا دیں تو آگ جاتی ہے سب کچھ کھا جائے، سب کچھ جلا دے، یہ آگ کی فطرت ہے، سب کچھ جلا دینا۔ تو ہرس بندے کے اندر آ جائے، بندہ بھی کہتا ہے میں سب کو کھا لوں، سب کو ہڑپ کر، سب کو نکل دوں، بہنوں کے پلاٹ، ان کی پراپرٹی بھی کھا لوں، بھائیوں کو بھی کھا لوں، کوئی پارٹنر ہے اس کو کچھ نہ ملے، بس میرا سب کو میرے پاس آ جائے۔ یہ انسان میں یہ جو ہرس زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ اس کے خمیر میں آگ والا جز اور عنصر اس کی کثرت ہوتی ہے۔
پھر فرماتی ہیں فَإِن كَثُرَ ریح وَإِن كَثُرَ رِيحًا، اگر اس کے وجود کے عناصر اربع میں سے ہوا کا عنصر زیادہ ہو گیا، وہ جزء کثیر ہو گیا، تو فرمایا فَهُوَ مُتَكَبِّرٌ، تو وہ شخص متکبر ہو جاتا ہے، اس کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو باقیوں سے عالی، بڑا، اعلیٰ، ارفع سمجھتا ہے۔ کیوں؟ یہ ہوا کی خاصیت ہے۔ ایک فٹ بال ہے، اس میں ہوا نہیں ہے، وہ بڑا ہوا بے شک اس کو لاتے مارے، وہ کہیں اوپر نہیں جاتا، اس میں کوئی اکڑ نہیں ہے، لیکن اس میں ہوا بھر دے، پھر اس کو ذرا سی کے مارے گا، پھر اچھل اچھل کے کہاں تک جاتا ہے۔ تو ہوا اندر آئی تو دیکھیں اس نے اڑنا شروع کر دیا، اس میں سختی آ گئی، تکبر، کبر آ گیا، اور اب وہ ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں جس بندے کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ شخص بھی دوسروں کے آگے جناب ٹکتا نہیں ہے، سماتا نہیں ہے۔ تسی کی جانو جی، تسی میرے جانتے نہیں، میرے سمجھتے نہیں، میرا مقام، میری شان، میرا خاندان میں پتہ نہیں کیا چیز ہے، اچھلتا کودتا نظر آئے گا، بات بات پہ نظر۔ یہ جو کچھلن کود زیادہ ہوتی ہے نا، یہ وہ شخص ہے جس کے اندر وہ ہوا والا ایلیمنٹ اور عنصر یہ زیادہ ہے، یہ متکبر بناتے ہیں۔ اور چوتھی اور آخری بات فرماتی ہیں فَإِن كَفَرَ طُوِينَهُ، اگر کسی بندے کے بنانے اور خمیر میں اس کے وجود کے مٹی والا عنصر زیادہ ہو تو فرمایا وہ شخص کیا ہوگا؟ فرمایا وَهُوَ مُتَوَاضِعٌ، یہ شخص تواضع والا، عاجزی والا اور مسکینی والا ہوگا۔ اب یہ اس کی بناوٹ، اس نے اپنا خمیر بنائے زب کے، یہ کوئی نصیب والا ہوتا ہے جس میں یہ والا وہ عنصر زیادہ کر۔ ایسے لوگ بچپن، لڑکپن، جوانی بھی آئے گی، گردن جھکی ہوئی ہوگی، متواضع ہوں گے، ان کو حرص نہیں ہوگی، لالچ نہیں ہوگی، تکبر نہیں ہوگا، اچھل کود نہیں ہوگی۔ یار جیسے بڑے بھائی ہم کہہ دیتے ہیں بس ٹھیک ہے یار، ابا جی نے جو فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے یار، بس یار ہمارا کیا دنیا میں ہم نے کیا لینا ہے، پیچھے پیچھے، ہاں جی، جو جیسے دبا دے، اچھا یار تو ڈاڈا میں لے سکے۔ یہ والی جو نیچر ہے نا، یہ بزرگان دین عرفا فرماتے ہیں، یہ فَإِن كَفَرَ طُوِينَهُ، اگر کسی شخص کے خمیر، وجود کی خمیر اور بناوٹ میں اگر مٹی زیادہ ہو گئی تو وہ متواضع ہوگا۔ اور یہ اللہ کا فیصلہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کر دیتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ کے ہاں وہی اونچا ہو جائے گا۔ ادھر دنیا کے سامنے متواضع ہو گیا، تواضع اختیار کر گیا، جھک گیا، پچ گیا، یہاں اس نے لڑنا بڑنا لوگوں سے چھوڑ دیا، کوئی نہیں، اللہ مالک ہے یار، خیر ہے یار تو ڈاڑا سے، اللہ مالک ہے میرا۔ بس یہ جو بندہ ہے اللہ کے نزدیک بزرگان دین فرماتے ہیں یہ رفت والا اور بلندی والا۔ اب جن کے خمیر میں آگ زیادہ ہے، ہوا زیادہ ہے یا پانی زیادہ ہے، اب ان کی بنیادی طور پر ایک بہت بڑی جو آزمائش وہ یہ ہے کہ ان کو، ظاہری بات ہے یہ ایسے انگریڈینٹس ہیں جو اس کو خراب کریں گے، اور یہ سب کا تعلق نفس کے ساتھ ہوتا ہے، ہوا کبھی، حرص کبھی، تکبر کبھی، رونت کبھی، اور کلیور پن، شاطرنس کبھی۔ تو لہٰذا اس کے لیے پھر بزرگان دین قرآن مجید سے یہ دیکھیے کہ بھائی قرآن مجید کا تزکیہ کرو۔ اب تزکیہ کرنا کا معنی یہ کہ وہ جو انگریڈینٹ زیادہ ہے نا، جس کی وجہ سے وہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے لوگوں، بندہ جو مجاہدہ، ریاضت اور محنت کرتا ہے وہ تزکیہ کی خاطر ہوتی ہے، اور جب اس محنت کے نتیجے میں وہ اس سرکش، اندر کی اس سرکشی کو قابو کر لیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اس نے تزکیہ حاصل کر لیا ہے، اور یہ شخص اللہ کی چوکھٹ پہ کامیاب اور بابرکت ہوگا۔ اب یہ قدرت نے ہر شخص کے اندر کسی چیز کا کوئی عنصر زیادہ کر دیا ہے، اور اس کو اب اگر ایک بندے کے اندر پہلے ہی تکبر زیادہ ہے، ہوا کا عنصر زیادہ ہے، اور اوپر سے وہ متکبروں کے ساتھ یاری لگا لے، دوستی لگا لے، اور ہر وقت اچھلنا کودنا شروع کر دے، ساری زندگی ایسے گزارے، دوسروں کو لتاڑنے میں، پچھاڑنے میں۔ بعض باپے ایسے ہوتے ہیں نا خاندانوں میں، لوگ کہتے ہیں باپے کو لباج کے رہنا بڑا ڈاڈا ہے،
ایویں بےزتی کر چھڑی. یعنی ساری زندگی وہ جو عنصر ادھر سے زیادہ تھا اس نے اس کو اور ہوا دی اور اس کی پہچان ہی یہ بنی ہے بجائے اس کے وہ اپنا علاج کرے. اور وہ بندہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہوتا ہے, بندے میرے پر ڈر کے رہندے ہیں, وہ اس کو اپنی طاقت سمجھ رہا ہوتا ہے, اپنا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کامیابی کا راز. کامیابی آپ کی ناکامی کا راز. ایسے کوئی شخص شاطر ہے, چالیں چلنے والا ہے, دوسروں کو غصب کر لیتا ہے, ہڑپ کر لیتا ہے, دھوکہ دے لیتا ہے, ان سے چھین لیتا ہے چیزیں, ٹھیک ہے جی, لگائی بجھائی کر کے اپنا کام نکال لیتا ہے, تو سمجھ لیں کہ یہ شخص اگر وہ دنیا میں کہتا ہے یا بڑے بڑے بے کھیلتے ہمارے نام میں کون ٹھیک سکتا ہے, ٹک سکتا ہے, ہم یوں گھما دیتے ہیں, یوں گھما دیتے ہیں. تو یہ شخص بھی اپنے اس عنصر کو اس کی زیادتی پہ فخر کر رہا ہے اور بھی اپنا کمال سمجھ رہا ہے. لاؤ کو اس سے نفس خوش ہو رہا ہے کہ بندے تیرے رب نے تجھے جو کچھ کہا تھا میں نے تمہیں اس سے دور کر دیا. اور کبھی کبھی سوچا کرو یار, ایک طرف انسان کا ازلی دشمن ہے نفس اور شیطان, اور ایک طرف اس کو بنانے والا خالق اور مالک اللہ ہے. آؤ دیکھو, جب کوئی بندہ اللہ کی حدود میں رہ کر کوئی عمل, نیک عمل, صالح عمل کرتا ہے تو اللہ خوش ہو کے شیاطین کو کہتا ہے تم کہتے تھے نا, دیکھیں نا ہمارا ازلی دشمن, یہ ازلی اپوزیشن کہنے کے لیے میں آسان لفظ استعمال کرتا ہوں, ہمارے حکومت اور اپوزیشن. حکومت ساری کائنات میں اللہ کی ہے, کس کی ہے بولیے, اور اپوزیشن شیطان کی. اب ہم کس کے حامی ہیں کہ ہمارے عمل سے پتہ چلے گا کہ ہماری پارٹی کون سی ہے, حکومت کے ساتھ ہے یا اپوزیشن کے ساتھ ہے. اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں اور پھر کہ ہماری پارٹی اللہ کی پارٹی ہے تو ہم غلط کہہ رہے ہیں. اگر ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, تکبر کر رہے ہیں, حرص اور لالچ, دوسروں کو بے وقوف بنانا, انسانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنا, یہ کام کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہم اللہ کی پارٹی کے نہیں ہیں, ہم اپوزیشن میں شیطان کی پارٹی میں چلے گئے ہیں. اور جو جس کی پارٹی کا ورکر ہو وہ اس کا اوپر والا حکمران بھی اسی سے خوش ہو جائے. آؤ لوگوں مجھے بتائیں, اگر ہم کام سارے شیطانی کریں تو ہم سے بھلے اللہ خوش ہوگا؟ یہ کیسی سوچ ہے؟ دنیا کی کوئی پارٹی کو ورکر دوسری پارٹی کا کام کرے اسے وہ اپنی پارٹی میں رکھیں گے, نکال لیں گے. بڑوں بڑوں کو نکالا جاتا ہے, آئے روز سنتے رہتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ بندہ اندر سے اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے, جس کو فارغ کرو اپنی پارٹی. بھائی ادھر اسٹیبلشمنٹ ادھر اندر بیٹھی ہوئی ہے نفس کی, اور اوپر حکومت شیطان کی. اب یہ ساری زندگی اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے نفس کے ساتھ, اور شیطان کے کام اس کے گروہ کے ہو رہے ہیں, تو بھائی اللہ نہیں راضی ہوگا, اللہ ہمیں اپنی پارٹی میں نہیں رکھے گا. اولئک حزب اللہ جسے کہا گیا, ہم اس حزب اللہ میں شامل نہیں ہوں گے. لہذا مجاہدہ اس لیے کروایا جاتا ہے, تزکیہ اس لیے کیا جاتا ہے. تزکیہ باطن کی ضرورت بندے کو اس لیے ہوتی ہے لوگوں کہ بھائی جس کی پارٹی ہے اس نفس کو قابو کر کے بتایا جائے کہ اے نفس تو مجھے اپوزیشن, شیطانی اپوزیشن میں لے کے جانا چاہتا ہے, میں تجھے بھی نکیل ڈال کے نا تزکیہ کی, تصفیہ کی, مجاہدے کی, میں تمہیں بھی دربار خدا میں جھکا کے اپنی پارٹی کا جھنڈا اونچا کروں گا, دشمن کی پارٹی کا جھنڈا اونچا نہیں. بھئی اپنے گھر پہ جو بندہ جس پارٹی کا ہوتا ہے اسی کا جھنڈا لگاتا ہے نا. تو اب دیکھیں اگر نفس تگڑا ہو گیا, ہم مغلوب ہو گئے, تو جھنڈا نفس کا شیطان کا لگ گیا, تو جس کے وجود پہ جھنڈا نفس اور شیطان کا لگا ہوا ہوگا وہ زبان سے کسی دوسری پارٹی کا نام لیتا بھی رہے تو کسی کا. اب دنیا میں ایک بندہ ایک پارٹی کا نام ہر وقت ایک پارٹی کا لے اور کام سارا دوسرے کا کرے, اور آئیے اس دشمن کو پہچانیں. اب ان دو دشمنوں میں سے ایک میں نے بتایا نفس اور دوسرا بتایا شیطان. اب میرے ساتھ ذرا چلنا, میں قرآن مجید سے بتانا چاہتا ہوں ان دونوں میں سے خطرناک دشمن کون سا. ویسے میں آپ سے پوچھوں کہ نفس کا دشمن زیادہ خطرناک ہے یا شیطان کا دشمن زیادہ خطرناک ہے؟ ان دونوں میں سے زیادہ خطرناک روزی کون سا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ پچھلے جمعے ہم نے یہ بات ویسے کی تھی
کہ نفس کا دشمن اس شیطان سے بھی زیادہ تگڑا ہے. اس بنیاد پہ میں نے وہ 3 مثالیں دی تھی پہلے گناہ ہونے کی دنیا میں. یاد ہے نا؟ اب میں قرآن مجید سے یہ بات ثابت کرتا ہوں اس پہ تاکہ ثبوت بھی آ جائے. آپ دیکھیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے یہ کتنا طاقتور دشمن ہے. تو قرآن مجید کی سورہ نمبر 4 ہے سورہ نساء. اللہ پاک نے اس میں شیطان کی بات کی. فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. فرمایا یہ جو وار ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، مکر ہوتا ہے، چال ہوتی ہے شیطان کی مومن کے اوپر. ان قیدہ کریں مکر کو اور چال کو اور وار کو. فرمایا ان قید الشیطان بے شک بلا شک و شبہ جو شیطان کی چالیں شیطان کے بعد اور شیطان کے مکر ہیں کانا ضعیفا یہ بڑے کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں. شیطان کی طاقت اللہ بتا رہا ہے وہ بڑی کمزور ہے، وہ زیادہ طاقتور نہیں ہے. اب آ گئے سورہ یوسف میں اور اللہ تعالیٰ اب نفس کے شیطان نفس کی طاقت کی بات کرتا ہے. اور یہ جی سورہ یوسف کی آیت نمبر 27 ہے میرے سامنے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ واقعہ پیش آیا زلیخا والا، اس کے بعد وہ عزیز مصر تک یہ کیس کیا. تو اس نے جب وہ قمیض یوسف نے کہا بھی قمیض میری دیکھو آگے سے پھٹی گئی جی پیچھے سے پھٹی گئی، الزام تو اس کے بعد ثابت ہوگا. فلما رآ قمیصہ قد من دبر. جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہوا، بیک سائڈ سے پھٹا ہوا ہے. قال وہ کہنے لگا انہو. اب یہ الفاظ اللہ نے قرآن کی زینت بنائے، کیونکہ قرآن کی زینت وہی چیز بنتی ہے جو اللہ کی طرف سے منظور شدہ ہوتی ہے. جو اللہ کی طرف سے منظور شدہ نہ ہو وہ قرآن میں تو نہیں آتا. وہ کہنے لگا انہو من کیدکن. وہ کہنے لگا یہ جو عورتیں ہیں نا یہ ان کا نفسانی فریب ہے، مکر ہے، چال ہے ان کی. دیکھیں اس نے کیسے یوسف کو پھنسانا چاہا. ان کیدکن عظیم. میں بے شک یہ جو نفس انسانی کی چال ہوتی ہے نا، نفس انسانی کی چال اور اس کا وار یہ عظیم بہت بڑا ہوا. اب قرآن کہتا ہے کہ نفس کا وار بہت بڑا ہے، عظیم، یہ عظیم ہے. اور شیطان کے وار کی بات کی تو کہا یہ ضعیف، یہ ضعیف اور کمزور ہے. قرآن بھی دیکھے کیٹیگوریکلی بتا رہا ہے کہ بندے تیرا زیادہ موزی دشمن شیطان نہیں، اندر کا نفس ہے. اب یہاں ایک بڑا اور اہم سبق آ گیا کہ احباب کرام، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حملہ میرے اوپر نفس کا ہے اور یہ شیطان کا ہے؟ اس میں فرق بھی میں بتاؤں. یہ بڑی کمال کی گفتگو ہے اور یہ بڑی زندگی کی تحقیق کے نتیجے میں آپ تک لا رہا ہوں. اس کو غور سے سمجھیے. یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ حملہ میرے اوپر جو ہوا یا یہ شیطان کا ہے اور یہ نفس کا ہے؟ میں آپ کو آسان پہچان بتاؤں. دیکھیں شیطان ایسی کہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی بندہ باہر سے حملہ کرتا ہے، وہ ایک راستے سے اگر حملہ کرتا ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے تو وہ اس راستے سے دوبارہ نہیں آئے گا. وہ کہے گا یار اس راستے پہ تو آگے کتا رکھا ہوا انہوں نے، اب راستہ بدل کے وہ حملہ کرے گا، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا. دوسرے راستے پہ اگر اسے رکاوٹ نظر آئے گی تو وہ کوئی تیسرا راستہ ڈھونڈ لے گا. شیطان کی چال اسی طرح سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر شیطان ایک دم بندہ بیٹھا ہوا، اچانک اس نے خواہش پیدا کی اس کے اندر کہ چل یار شراب پی جوا کھیل. اب شراب پینے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے پیسے چاہیے تھے اور پیسے دے گا تو ہے ہی نہیں. اب شیطان کیسے کامیاب کرے گا؟ اب یہاں وہ رک گیا. اب یہ نہیں کہ شیطان کہے گا کہ اسے چوری بھی کر، ڈاکہ بھی مار اور پھر جناب کسی کی جیب کاٹ اور پھر شراب. وہ نہیں، اتنے لمبے چکر میں نہیں پڑتے. وہ کہے گا اچھا کوئی بات نہیں، شراب نہیں ملی تو کوئی بات نہیں. وہ کہے گا چلو بھائی کوئی ایسا کوئی آوارہ بندہ دیکھتے ہیں، آوارگی کر رہے ہیں. آوارگی بھی ایک گناہ ہے. وہ کہے گا بھائی آوارگی میں تو پیسے نہیں لگتے نا. بازار میں جاؤ، خواتین لڑکیاں ان کی طرف جناب آنکھیں اٹھا کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھو، کسی کو ادھر انگلی کسی کو ادھر انگلی، جناب کو شرارت کرو.
اس طرف لے جائے گا. اچھا اگر بندہ کہ یار نہیں آج کوئی صحت صحیح اجازت نہیں دیتی, بازار میں بھی نہیں جانا, تو وہ اس پہ انسسٹ نہیں کرے گا, وہ کوئی تیسرا گناہ سامنے لے آئے گا, وہ بہتر ہوگا. آپ دیکھیں جب سوچیں بدل رہی ہو نا, ایک چیز پہ فوکس نہیں ہوتا, وہ ضدی ہٹ دار بچے کی طرح نہیں کہ یہ ہی لینا ہے, یہ ہی لینا ہے, یہ نہیں ملے گا تو کچھ بھی نہیں لینا. اگر مجھے یہ پراٹھا نہیں ملے گا تو میں نے کچھ بھی نہیں کھانا. بس تو بچہ کہتا ہے نا آج امی جان انڈا نہیں بنا کے دیں گی نا آملیٹ, بھلے وہ کہ گوشت ہے, مرغی ہے, مٹن ہے, بریانی, وہ کہتا ہے کھانا ہی نہیں. یہ ضدی بچہ ہوتا ہے. شیطان ضدی بچہ نہیں ہے. وہ حملہ کرتا ہے, ٹھیک ہے بندہ عمل کر رہے تو صحیح, نہ کرے تو وہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں وہ بدل گیا. تو جب آپ دیکھیں ایک چیز کا خیال آیا, اگر آگے خیال نکل گیا, کچھ اور آ گیا, پھر کچھ اور آ گیا, تو سمجھ لیں یہ والا حملہ شیطان کی طرف سے. یہ کس کی طرف سے؟ لیکن یہ کمزور حملہ تھا, فوراً پسپا ہو جاتا ہے, وہ کسی اور راستے پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ دیکھا, اس نے دیکھا خواہشات نہیں پوری کر رہا, تو اس نے اگلی بندے نے ارادہ کیا یار اذان ہوگی چلو نماز پڑھنے جائیں, جمعہ پڑھنے. تو کہتا ہے کوئی نہیں, تو کہہ رہا تھا تیری صحت ہی ٹھیک نہیں, آرام کر, ریسٹ کر. لیکن اب وہ کسی اور طرف لے گیا. اب یہاں سے بندہ کوئی سے لیٹ جائے گا, آیا سر میں درد ہے, کوئی بخار سا آ رہا ہے, چلو نہیں چل رہے. اس کا حملہ کہیں نہ کہیں سے وہ کامیاب کر لیتا ہے. تو بڑا وار نہیں تو چھوٹا وار کر لے, یہ بھی چھوٹا نہیں ہے اللہ کی راہ. اور اکثر شیطان بڑے کام نہیں کرواتا, یہ عبادت کے معاملات میں چھوٹے چھوٹے چیزیں وہ انسان کو اس طرف وائر کر لیتا ہے, یہ انسان آسانی سے اس کا شکار ہو جاتا ہے. اب آ جائیں نفس کی طرف. اب آپ کہہ رہا ہوں نفس ایسی ضدی بچے کی طرح ہے نا, یہ جو خواہش کر بیٹھے نا, پھر ساری دنیا الٹی بھی لٹک جائے. کہتا ہے مر جاوا کا کرنا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک نوجوان ہے اور اس کے نفس نے اسے کہا کہ میں نے فلانی لڑکی سے شادی کرنی ہے. اب ابا سے بات کی, ابا نے کہا نہیں میرا خاندان نہیں, میرا ان سے کوئی اسٹیٹس نہیں ملتا. دوسرا میں نے کسی اور جگہ کی بات کی ہوئی ہے, یا چلیں آپ جہاں سے کہتے ہیں وہاں سے رشتہ کر لیتے ہیں, لیکن وہاں سے نہیں ہوگا. وہ امی کے پاس گیا, ماں نے بھی کہہ دیا پتر تیرے باپ نے جو کہا, وہ چاچے ماں میں دادے نانے کے پاس گیا, انہوں نے بھی یہی کہا. اب کیا ہوا, اس نے دو ٹوک اعلان کر دیا, اگر وہاں نہیں تو کہیں نہیں. ابا جاتا جہنم میں جائے, امی جاتی ہے بے شک مرتی ہے مر جائے, دادا بابا نانا بابا جو مرضی پٹ جائے, اسی بیاہ کرنا تو تھے ہی کرنا ہے. اب سمجھا رہے ہیں, وہ چاچا آ کے سمجھا رہا ہے پتر کوئی نہیں یار, ابا کی بات مان لو, کون سا ایسا ہو گیا یار, لڑکیوں کا کوئی کال پڑا ہوا ہے, چاچی آ رہی ہے, خالہ آ رہی ہے, پھوپھی آ رہی ہے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں, آپ کیوں میرے راستے میں رکاوٹ دے رہے ہیں؟ میں نے کہہ دیا میری کمٹمنٹ ہو گئی بس. اب لاکھ سمجھا کے بچتا کے والد اس کو میں تمہیں منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے, وہ کہتا انہیں فارغ کر, ٹکرا جاتا ہے ہر چیز, مارے کپڑے جو مرضی کرے, گھر چھوڑ جائے گا مگر وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. حتیٰ کہ دو میں سے ایک کام ہو جائے گا, یا لڑکی بھگا کے لے جائے گا, یہ واقعات اب سنتے رہتے ہیں, یہ کیوں ہوتے ہیں بتا رہا ہوں, یا کوٹ میرے جیسے کر لے. ساری زندگی کی عزت خاندان کی, ماں باپ کی ذلیل, اب کوئی کسی کی لڑکی نکال کے لے جائے تو ماں باپ کی عزت رہ جاتی ہے, جینے کے قابل وہ ماں باپ کو چھوڑتا ہے. یہ ہے نفس. اس خواہش کے نفس کے پیچھے اس کو اس الٹیمیٹ اس جگہ پر لے گیا جہاں خاندان, قبیلہ, ماں باپ سب کی عزت اٹھا کے اس نے جناب کنویں میں پھینک دی, مگر اپنے نفس بڑے جو پھر اس کو طلاق دے دے. اور اکثر ایسے کیونکہ نفس ہے نا جی, وہ اپنی خواہش کی پوری کرنے لگتا, وہ باقی چیزوں کو سیرت نہیں دیکھتا, کردار نہیں دیکھتا, اور دیگر چیزیں نہیں دیکھتا, بس اس کی خواہش ہے جو پوری کرنی. اور بعض کا دیکھیں دیکھیں شیطان نے تو ایک دفعہ آپ کو روک دیا نماز کے لیے نہیں جانا, رک گیا. لیکن بعض اوقات والدین پٹ جاتے ہیں پتر نماز پڑھ دو, کہتا نہیں پڑھنی, تسی اپنی قبریں جانا, میں اپنی قبریں جانا. بیویاں شوروں کے پیچھے پٹ جاتی ہیں, وہ پلیا لوگ جہاں مسجد میں جہاں لوگ گئے نماز کا ٹائم, وہ کہنا انسانوں کی تکلیف. یہ جو اکڑ جانا ہے نا, یہ نفس اب سامنے آ رہا ہے. اب شیطان کی جو چھوٹا تھا وہ پیچھے ہٹ گیا, اس نے کہا بڑا اندر بیٹھا ہوا, تو اندر کا دشمن خطرناک ہوتا ہے. اور پھر اس نفس کے دشمن کی یہ دو چیزیں میں نے بتا, اس کی خطرناکی کی میں اور دو پہلو بتا. اب آپ جانتے ہیں نا کہ جو دشمن گھر کے اندر رہتا ہے اس کا وار کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے یا باہر کے دشمن.
یقیناً اندر کے دشمن کا آسان ہوتا ہے، تو یہ آپ کے اندر ہے، باہر نہیں ہے، جب چاہے اندر سے گھما دے آپ جدھر مرضی گھما دے، باہر والا بھی چلے کہ فارغ ہو نہ مصروف ہو، یہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ لگا ہو۔ تو ایک تو یہ اندر کا بھیدی ہے، اور یہ جو کہتے ہیں نا سیانے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈہا ہے، یہ گھر کا بھیدی، اس کو اندر آپ کی ساری کمزوریاں بتائیں، اس لیے یہ آسانی سے آپ کو شکار کر لیتا ہے اور آپ کو اپنے پنجے میں مروڑ لیتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس دشمن سے بندے کو محبت ہو، اس کو دشمن سمجھے ہی نہ، وہ اس کو اپنا سمجھ رہا ہے، دوست سمجھ رہا ہے، اور وہ اس کا جناب سارا کوئی لوٹ کے لے جا رہا ہے، وہ دشمن زیادہ جو دوستی کے روپ میں ہو۔ اب نفس کی خواہشات اور نفس کی جو معاملات ہیں وہ ہر بندے کو اچھے لگتے ہیں، حرص بھی اچھی لگتی ہے، لالچ بھی اچھی لگتی ہے، حسد بھی اچھا لگتا ہے، جھگڑا کرنا، گالیاں دینا بھی اچھا لگتا ہے، یعنی نفس کے سارے سودے بندے کو اچھے لگ رہے ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ اور پتہ ہے جو بندہ بندے کا محبوب ہوتا ہے، سارا زمانہ بھی کہتے ہیں یہ برا ہے، بندہ کہتا ہے تینوں کے بلا تو کی جانتا ہے، کیونکہ اس کا محبوب ہے، محبوب کی غلط چیز بھی بندے کو اچھی لگتی ہے مجھے۔ اس لیے نفس کے اندر ہزاروں خامیاں ہوگی، آپ کسی بندے کو کہہ کے دیکھیں تو بڑا متکبر ہوگا، چل جاتا ہے، آپ کسی بندے کو کہہ دیں تو بڑا جھگڑالو ہے، وہ کہے گا نہیں میں نہیں، مانے گا ہی نہیں۔ اس لیے یہ تربیتوں کو بہت مشکل ہے، یہ آسان ہے، اور یہ بندہ خود نہیں کر سکتا، اس لیے خود نہیں کر سکتا کہ خود تو اس کی وہ ساری چیزیں محبوب ہیں، اس کی من پسند ہے، وہ کیسے ان کے خلاف کرتا ہے؟ تو بھائی پھر اس کا طریقہ کیا؟ اس کا طریقہ میں نے پچھلے جمعے کو تھوڑے سے اس حوالے سے بھی بات کی تھی۔ اس کے لیے 3 پہلے درجے ہیں کہ پہلے نفس کو قابو کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنے کے بجائے اسے اپنا زیر کرنا ہے، اس کے لیے 3 کام پہلے کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 1 پہلا کام بتا رہا ہے احباب گرامی، پہلا کام یہ ہے کیونکہ اس کے اندر سے خواہشات ساری جنم لیتے ہیں، جو صفری خواہشات، بہیمانی خواہشات، جانوروں والی، حیوانوں والی گندی خواہشات ساری، یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی غذا کم کر دی جائے۔ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ جو گدھا، جو گھوڑا، جو جانور آپ کو سوار نہ ہونے دے یا آپ کے قابو میں نہ آئے اور اس کو سرکشی اس کی دور کرنی ہو تو سب سے پہلے اس کا چارہ کم کر دیتے ہیں۔ 4-6 دن اس کو ذرا بھوکا رکھتے ہیں نا تو پھر وہ ایسے بھی گردن ڈوب جاتی ہے، گھڑاٹ چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر مالک پہلے اس کو اوپر سواری کرتا ہے، پہلے اس کو اپنے کام میں جوتتا ہے، حل میں، پھر جب اس میں چل پڑتا ہے تو کہتا ہے اب تمہیں چارہ دوں گا، پھر بھی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے تاکہ پھر لاتے نہ مارے۔ تو بزرگان دین جب تزکیہ نفس کرتے ہیں تو پہلی شرط ہر کتاب میں تصور کی ملے گی کہ قلت طعام، اس سرکش کو قابو کرنا ہے تو کھانا کم کرنا، کھلا کھلا اس کو پالا ہوا ہے۔ جب یہ کہتا ہے صبح بھی ناشتہ کروایا، انڈے کھلائے، پراٹھے کھلائے، ٹھیک ہے جی، چوریاں کھلائیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر کہتا ہے کہ کچھ اور لے آؤ بھائی، پھر وہ جناب پھر شروع ہو جاتا ہے جناب، پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، باہر نکل کے کہتا ہے یار تو مزہ نہیں آیا ناشتے واشتے کا، چلو یار کچھ پھل کھاؤں، کچھ چاٹ کھاؤں، کچھ اور برگر کھاؤں، پھر دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے یار اب چائے بھی تو پینی چاہیے جناب، پھر اس کے اندر ڈیل رہا ہے، پھر کبھی کہتا ہے جوس بنا کے دے دیں، پھر کہتا ہے جی آج تو پیٹ بھرا ہی نہیں ہے، اور چیز پڑی ہوئی ہے وہ بھی لے آؤ، پھر رات کو بھی گھر میں کھانا کھا چکا، 11 بجے دوستوں کے ساتھ پھر نکل گیا بھائی، چلو کوئی مچھلی کھا لیتے ہیں، کوئی فالودہ کھا لیتے ہیں، کھلا کھلا کے ہر وقت اس کی فکر۔ اس لیے اس کا علاج اگر کرنا تو سب سے پہلے کھانا کرنا پڑے گا۔ اس لیے لوگوں اہل اللہ 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے، 3 وقت نہیں کھاتے تھے، اور وہ بھی کم کھاتے تھے، اتنا کم میں بتاؤں تو اب حیران ہو جائے۔ تو پہلی چیز یہ شرط ہے۔ دوسری چیز اب صرف کھانا کم کرنے سے بات نہیں بنے گی، وہ جو جانور جو سدھارنا ہوتا تھا نا، جس گدھے کو اس کے اندر سے چارہ کم کرتے تھے، ادھر سے بورا ڈال دیتے، بڑا سا روزانہ بوجھ بھی زیادہ ڈال دیتے، بوجھ میں دبے ڈالتے، اس کو پتا چلے کہ وہ کھانے والے بدن کے اندر وہ بدن بھی بڑھ گیا ہے۔ اب اہل اللہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی راہ طریقت، راہ تصوف و راہ سلوک، اس لیے بڑی اہمیت کی عامل ہے، ادھر کھانا کم کر، ادھر اس پر اللہ کی عبادت کا بوجھ ڈال۔ اب بوجھ کوئی گدھا خوشی سے اٹھاتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے اوپر بوجھ ڈال،
خوشی سے کوئی نہیں اٹھاتا، آپ کا بھی وجود بھی عبادت کا بوجھ خوشی سے نہیں اٹھاتا۔ یہ 5 نمازیں آسان نہیں ہوتا، بھاری لگتی ہیں، اس بوجھ کو لا دو، اور 5 اگر پڑھنی شروع ہو گئی ہے تو بوجھ بڑھاؤ۔ آپ کو رات کو پچھلے پر تہجد بھی پڑھواؤں گا، اشراق بھی پڑھواؤں گا، چاش بھی پڑھواؤں گا، ابابین بھی پڑھواؤں گا، یہاں فرض پڑھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں تو سنتیں بھی پڑھواؤں گا، غیر موقعہ بھی پڑھاؤں گا، نفل بھی پڑھاؤں گا۔ جتنا بوجھ اس نفس کے گھوڑے پر گدے پر لا دو گے اتنا ہی یہ آپ کی اس کی باغیں آپ کے قابو میں آتی چلی جائیں گی۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط جو میں بتانے جا رہا ہوں احباب گرامی، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ اللہ سے دعا کرو، آپ بے شک اس کو بھوکا بھی رکھیں، آپ بھوکا رکھنے کے بعد اس کو بے شک عبادت کا بوجھ بھی لا دیا، لیکن پھر بھی یہ ایسا سرکش ہوتا ہے جب تک ادھر سے توفیق نہ ملے نا یہ قابو میں نہیں آتا۔ اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے، 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ نے یہ خود بات بتائی ہے، فرمایا وما ابرئ نفسی۔ کبھی بندے اپنے نفس سے برات کا اعلان نہیں کرنا کہ بس قابو آ گیا ہے، میرا کام ختم ہو گیا ہے، نہیں، وما ابرئ نفسی، اپنے نفس سے کبھی اپنے آپ کو مبرہ نہ سمجھنا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، ان النفس لامارہ، فرمایا بے شک یہ جو نفس امارہ ہے بالسوء، اس کے ساتھ برائی جڑی ہوئی ہے، ذرا سا غافل ہو کر یہ برائی کی طرف تمہیں لے جائے گا۔ اب ساری محنت کر، عبادت کر، ریاضت کر، کھانے کم کر، سونا کم کر، تکلم کم کر، لیکن پھر اللہ، یہ قابو کب آئے گا؟ اللہ، صرف اور صرف اس صورت میں ما رحم ربی، یا رب کے سامنے تو ہاتھ پھیلائے گا، اللہ جب اپنے رحم کی بھیک ڈالے گا یہ نفس تیرے قابو۔ اللہ ما رحم ربی، اللہ سے رحم مانگ پہ، رحم کی بھیک مانگ۔ دن بھر تو نے عبادت کر لی، کھانا کم کھا لیا، رات کو اسے سوچ نہ دے، مصلی پہ لیا، نفل پڑھ سر سکتے، میرا کہا مولا میں نے کوشش کر لی، مگر میں جانتا ہوں یہ تو نے میرے عناصر میں یہ چیز بڑھائی ہوئی ہے، میں نے تو نہیں بڑھائی ہوئی، اور مجھے پتا ہے جس نے جو پردہ لگایا ہوتا ہے وہی ٹھیک کرے تو ہوتا ہے، کوشش میں نہیں کرنی تھی، مجاہدہ میں نے کرنا تھا، اب میں تو لاغر ہو گیا ہوں، میں تو کوشش کر چکا ہوں، لیکن میں اس کے سامنے بھی فیل ہوں، جب تک تیری رحمت کی خیرات نہیں ملے گی۔ آؤ لوگوں، قرآن کہتا ہے ایسی محنت کرنے والے جب اس کی حضوری میں دامن پھیلا کر، ہاتھ اٹھا کر، اپنی زمین جھکا کر اس سے رحمت کی خیرات مانگتے ہیں، وہ میرا رب خوش ہو کے خیرات عطا کیا بھی کرتا ہے اور نفس پر بندے کو قبضہ اور کنٹرول عطا بھی کیا کرتا ہے۔ یہ ہے جی وہ راستہ جس کو اپنانا ہے۔ اور پھر احباب گرامی، پھر اس کی اصلاح کے لیے پھر آگے 3 چیزیں، یہاں تک تو آپ کو کنٹرول ملانا ہے، پھر بھی کنٹرول کسی پر کوئی لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو چلا جاتی ہے جناب، پھر معاملہ چھوٹ جاتا ہے۔ اب مستقل طور پر اس کو کس طرح سے سدھارا جائے، اس کے لیے پھر 3 آگے شرائط ہو رہے ہیں۔ پہلی میں مختصر بتا دوں، پہلی ہے اپنے آپ کو کسی شیخ کامل، مربی کامل اور رہنما کامل کے حوالے کریں۔ یہ جو میں نے لفظ بولے ہیں ان میں سب سے ایک لفظ لگایا کامل، عامل نہیں۔ یہ تعویذوں سے قابو نہیں آتا، یاد رکھنا، یہ نفس تعویذوں سے قابو، یہ پھونکوں سے بھی قابو نہیں آتا۔ اس کے لیے ایسا شیخ، ایسا مربی، ایسا رہنما چاہیے جو آپ کو خلوت میں بٹھائے۔ کہاں بٹھائے؟ خلوت، تنہائی کرنے، وہ آپ کو 3 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 5 دن کے لیے کسی خلوت گاہ میں بٹھائے، دنیا سے ہٹا دے آپ کو، اور اپنی مرضی سے وہ پھر کہے یہ کھانے کو ملے گا، یہی کھانا ہے، اتنا کلام کرنے کی اجازت اس سے زیادہ نہیں۔ اب دیکھیں شیخ کامل یا مربی کامل، اس کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا میں ہر کام کو سیکھنے کے لیے کسی استاذ کی ضرورت ہوتی ہے، رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن بھی بھیجا تو قرآن سمجھانے کے لیے صادق رہنما پیغمبر اکرم کی صورت میں بھیجا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیہ کیا براہ راست کتاب ہدایت قرآن مجید سے صحابہ کرام، پتہ چلا تزکیہ کے لیے ایک معلم ہونا ضروری ہے اور ایک ساتھ کتاب ہدایت ہونا ضروری ہے، جس کتاب کی روشنی میں اس کی حقائق کے مطابق تربیت کی جائے۔
آپ دیکھیں حضور علیہ السلام ظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن موجود ہے، قرآن کے بعد صحابہ نے جن کی تربیت کی، تزکیہ کیا، وہ تابعین کہلائے، تابعین نے جن کی وہ تبع تابعین کہلائے، تبع تابعین کے بعد پھر اولیاء صالحین کے سلسلے شروع ہوئے۔ پھر یہ کام ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن اور دوسرے میں وہ جو پیغمبر کی معلمیت والا فیض لے کر انہوں نے امت کی اصلاح احوال کی اصلاح احوال۔ میں پھر کہوں گا کنفیوز نہ ہونا، میں تعویذ داغوں گنڈوں کی بات نہیں کر رہا، پھوکوں کی بات نہیں کر رہا، میں اس تربیت کی بات کروں تو نفس کی تربیت ہے۔ یہاں تو ایسے پیر بنے پھرتے ہیں جن سے آپ نفس ہمارا مجھے کہتے کسی انہیں پتہ ہی نہیں، تزکیہ کا معنی نہیں پتہ۔ اور اس استاد کو اگر رہنما مل جائے، وہ روحانی مینٹور جس کو کہتے ہیں، آج کل کی نسل کے لیے یہ لفظ رہا ہے اسپرچول مینٹور۔ اور پھر بزرگان دین فرماتے ہیں an idle man's brain is devil's workshop۔ ایک نکما فارغ بندہ جو ہوتا ہے اس کا جو دماغ ہوتا ہے یہ شیطان کی ورکشاپ ہوتی ہے، شیطان کی ورکشاپ۔ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کریں، رہنما کامل کے حوالے کریں۔ یہ اس رہنما کی اب اہمیت کیا ہے کہ احباب گرامی، آپ کسی کے گھر جانا ہے، آپ نے مثال کو لاہور کراچی، اس نے آپ کو ایڈریس لکھ کے بھیج دیے، آپ پھر بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے ایڈریس پہ، آپ رستے میں گاڑی روکتے ہیں بھائی کہاں جانا ہے راستہ بتاؤ، کوئی غلط بھی بتا سکتا ہے، دھکے دھوڑے کھا کے ممکن ہے آپ وہاں پہنچے، ممکن ہے نہ پہنچے، ممکن ہے جس مقصد سے جا رہے ہیں اسے دیر ہو جائے، انٹرویو دینے کے لیے جانا اور ٹائم بھی نکل گیا۔ دوسرا طریقہ بڑا آسان ہوتا ہے وہاں پہنچنے کا، کیا کہ ایک ایسا بندہ فرنٹ سیٹ پہ اپنے ساتھ بٹھا دیں جو پہلے وہاں پر گیا ہوا، اب آپ کو راستے میں گاڑی روکنے کی ضرورت، آپ پیچھے سے پوچھنے کی ضرورت، اب جہاں جائے گا وہ بتاتا جائے گا ادھر مڑو ادھر مڑو ادھر مڑو ادھر مڑو، وہ سامنے دیکھو بس آ گئے۔ آپ لوگوں کو یہ جو شیخ کامل رہنما کامل ہوتا ہے نا، کیوں کہ نفس کے سارے اس نے امراض دیکھے ہوتے ہیں، مجھ سے گزرا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے شیخ کامل کی مدد سے اس اللہ کی معرفت کے دروازہ جو مومن کا اصل مقصود ہے، مطلوب ہے، وہاں تک گیا ہوتا ہے، اسے سارا راستہ پتہ ہوتا ہے۔ جب ہم کسی شیخ کامل کو اپنی زندگی کی فرنٹ سیٹ اور اسٹیئرنگ اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ جن گلیوں سے گزر کے خود منزل پہ جانا جانتا ہے، ہمیں بھی پکڑ کے ان اشاروں سے گزار کے اس منزل پہ لے جائے گا۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اسکول میں پیپر دیتے ہیں، جس بچے سے پوچھیں مڑ کے پیپر کیسا ہوا، بہت اچھا ہوا جی، پیپر جب آتا ہے چیک ہو کے تو کاٹے مارے ہوتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر، اس کو تب پتہ چلتا ہے یہ بھی غلطی یہ بھی غلطی یہ بھی غلطی، تو پتہ چلا بچہ خود اپنی غلطیاں تو نہیں پکڑتا، وہ تو کہتا سارا ہی ٹھیک کیا ہے۔ استاد مربی کو ہوتا ہے جو غلطیاں بتاتا ہے، یہ غلطیاں یہ ٹھیک کرنی ہے، یہ اصلاح کرنی ہے، یہ اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ جو مربی کامل اور رہنما کامل اور شیخ کامل ہوتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے یہ غلطیاں ٹھیک کرو۔ اور میں اس کی مثال کو بیان ہو جائے، صحیح بخاری میں امام الانبیاء علیہ السلام دیکھیں نا، صحابہ ازواج سب کے رہنما تھے، وہ شیخ کامل تھے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ ام المؤمنین زوجہ رسول، انہوں نے حضور کے سامنے ایک خاتون کی بات کرتے ہوئے اتنا ہی کہا، بس ہے بڑی اچھی پر اس کا قد بڑا چھوٹا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں اعتراض یہ کسی بندے سے بھی ہو سکتا ہے۔ حضور نے اسی روے دیکھیں، اب رہنما کامل ہوتا ہے، حضور نے پھونک نہیں ماری کرتا ہے، حضور نے تعویذ نہیں دیا لکھ کے، حضور نے کہا عائشہ یہ جو جملہ تو نے بولا ہے ابھی، اگر میں محمد اس کے اندر جو سیاہی اور تاریکی اور غلاظت ہے، میں اگر اسے سمندر کے پانی میں ڈبو دوں سارا سمندر بدبودار ہو جائے۔ اسی وقت گرفت کی، اسی وقت تربیت کی۔ تو شیخ کامل کے جب پورا بندہ اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، پھر اس پہ نظر رکھتا ہے، ذرا سا بندہ ٹینٹ ہوتا ہے صحیح راہ سے، وہ کہتا ہو کان پکڑ کے کہتا کدھر جا رہا ہے، خبردار موزی نہ بن، گندی راہ پہ نہ چل، اپنا قبلہ درست کر۔ یوں لوگوں ہر غلاظت والی راہ سے اور نفس والی راہ سے بچا کے شیخ کامل اسے اللہ کی معرفت کی شاہراہ پہ گامزن کرتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ احباب گرامی میں دو چیزیں ہو رہی ہیں، بسیط یہ مضمون جاری ہے کیونکہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو یہیں سے جہاں بات ہم روکی ہے یہیں سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بات شروع کریں گے۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات ہمیں اپنے نفس کے صحیح تزکیہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا